الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان انی جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند مل کے درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ اج جشن دی رات ہے تے چاہ چڑھیا ہونا چاہیے حضور دی آمد دا۔ میں لفظ دوبارہ بولدا تواڈے اوپروں نہ گزر گیا ہوئے، چاہ چڑھیا ہونا چاہیے سرکار دی آمد دا، تے زبان کوئی خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ 45 صحابہ کرام نے جنہاں نے سرکار دیا نعتاں پڑھیاں نے باقاعدہ طور تے، انج تے سارے صحابہ حضور دے ثنا خوان نے، تے ثنا خوانی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، تے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ایک کلام میلاد دے 2-3 شعر نے حضرت نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے، تے مل کے پڑھ لیں گے تے انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پوے گی، تے خاموشی دا اے روزہ بھی توڑ دو محبت نال ایک باری اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ بڑا قابل غور شعر کہ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، عنایتیں بھی ہیں اور نوازشیں بھی ہیں۔ ہمارے وجود پہ تو اتنے بال بھی نہیں ہیں جتنے مدینے والے کے احسانات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شعر سنیے کہ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا
کر نبی کی نعتیں سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لائے۔ قابل غور شعر، حبیب داور غریب پر رسول اکرم کرم کے پیکر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حبیب داور غریب پر رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ کچھ ایسا محسوس ہو رہا، حضور تشریف۔ مقطع سن لو، مقطع پھر ایک باری رل کے دے شعر پڑھنا ہے۔ بنے گا جانے کا کوئی بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلو نیازی چلو نیازی چلو نیازی، مدینے والے بلا رہے ہیں، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے۔ ایک باری میرے نال مل کے پڑھ لو، میرا چاہ پورا ہو جائے گا۔ پڑھیے، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔
اللہ کریم تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ کریم جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ حضور سرور کائنات فخر موجودات اصل کائنات مبدأ کائنات حسن کائنات جان جہان کائنات بخت کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ غوث رضویہ دے اندر انجمن حنفیہ رضویہ دے زیر اہتمام قدیم عظیم الشان 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس خوبصورت سلسلے دی اج 11ویں محفل پاک بڑے خوبصورت اہتمام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اس ہر لحاظ نال روحانی ایمانی اقانی قرآنی اور رحمانی بزم دے روح رواں پیکر اخلاص و محبت قافلہ سالار محبت اس قافلے دے سالار استاذ العلماء مفکر اسلام استاذی المکرم یادگار اسلاف جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب مجددی زیدہ مجدہ اور انجمن حنفیہ رضویہ دے جملہ اراکین امام مسجد حاضہ خدام معامنین مسجد دے محبین تسی سارے آباد کرن والے اللہ تعالیٰ تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے آمین۔ قبلہ استاد محترم کو گفتگو کرنا ساڑھے واسطے ایک سرٹیفکیٹ ہے اور سند دا درجہ رکھدا ہے، خاص رات ہے جس طرح میں پہلا عرض کیتا ہے کہ سانو تے نبی پاک دے آن دا چاہ چڑھیا ہویا ہے۔ میری دوسری مرتبہ حاضری ہے، میں چاہنا کہ میں کلی طور تے پنجابی وچ گفتگو کراں۔ صدیاں گزر گئیاں نے تواڈے تے میرے پاک نبی لجپال نبی غمخوار نبی غم گسار نبی حاجت روا نبی مشکل کشا نبی تے باذن اللہ دافع البلا نبی سرکار حضرت جناب عبد المطلب دے ویڑے وچ اور حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی گود وچ تیرے میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے سن، فران دی چوٹی تو نور نبوت چمکیا۔ 1400 سال گزر گئے نے، لیکن یہ صرف انجمن حنفیہ رضویہ ہی نہیں، شہر محدث اعظم پاکستان ہی نہیں، بلکہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک کائنات دے نظارے اور ماحول دی خوشبو انج دس دیے جی میں کالی کوئی پھیرا پا کے گیا ہو۔ ورفعنا لک ذکرک دے جلوے نے ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا دے مناظر نے میرے امام نے آکھیا سی کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسمان تک
آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خشبو کہاں تک ہے۔ مناظر کائنات اور سرکار دے تذکار نور دی جڑی خوشبو پھیلی ہے، اے صرف 14 صدیاں تک محیط نہیں، بلکہ رب العزت دا وعدہ ہے کہ جوں جوں وقت گزردا جائے گا عظمت مصطفیٰ دا جھنڈا بلند ہوندا جائے گا۔ جگیرداراں دے گھر پتر بھی آئے، زمینداراں دے گھر بھی پتر جمے، بادشاہاں دے گھر بھی پتر جمے، شہنشاہاں دے گھر بھی پتر جمے۔ دنیا میں پوری دنیا تے حکمرانی کرن والیاں دے گھر بھی پتر جمے، لیکن تاریخ گونگی ہے کہ 14 دن بھی کسے دیاں خوشیاں نہیں ہویاں۔ اے صرف آمینہ دے لال ہی نے کہ 1400 سال گزر گئے نے، لوکاں دے ذکر مٹدے جا رہے نے، محمد دی عظمت دی گھٹی چڑھ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہی سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا، اسی طرح ہی حضور دا ذکر سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال، میرے امام کہنے نے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولو، آج خاص رات ہے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور جھنڈے پی ٹی آئی دے بھی لگ دینے تے پیپل پارٹی دے بھی لگ دینے تے جھنڈے اسی نون لیگ دے بھی لگے ویکھے۔ الیکشن کمپین مکدی نہیں، کسے دے جھنڈے کوڑے والیاں ریڑیاں وچ، کسے دے جناب کوڑے دیاں ٹیریاں تے، کسے دے جھنڈے گلیاں دے وچ۔ محمد دا ہی جھنڈا ہے جڑا رب دے عرش تے لگا ہویا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میرے امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو تے مینوں بڑا لطف آیا تواڈے کول پڑھ کے اعلیٰ حضرت دا مصرع، اس لیے بھی اعلیٰ حضرت نو پڑھن تے سنن واسطے سوچ بھی اعلیٰ چاہیدی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت دی تحقیق تو جڑا سجے کھبے ہو گیا نا، یا رافضیت دے گڑے جڑ گیا یا پھر خارجیت دے گڑے جڑ گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت دی تحقیق تے ساڈی آنکھاں بند نے، تے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا جو اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے حق لکھیا ہے نا؟ بولو تو صحیح یار، اعلیٰ حضرت نے حق لکھیا ہے نا؟ میرے امام کہنے نے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا۔ قرآن دی ترجمانی کر دیا میرے امام نے، قرآن نو اپنے لفظاں وچ کیویں ڈالیا ہے، قرآن دے مفہوم نو کیویں بیان کیتا ہے۔ میرے امام کہندے نے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ جوان بندے بزرگاں نو معافی، جوان بندے ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے
اونچا ہے بول بالا تیرا. ہاں جی اچھا اے انجمن حنفیہ رضویہ جو ہے نا اس لیے ذرا شروع ماحول سیدی اعلیٰ حضرت دے کلام نال بن گیا ہے. میں جڑی آیت کریمہ نو موضوع سخن بنایا اللہ کریم نے فرمایا ون نجم قسم اللہ فرماوندا ہے مینوں تارے دی. توجہ ہے سارے دی جڑے متوجہ با آواز بلند بولو ذرا سبحان اللہ. میں پھر پڑھنا ایک کوئی لفظ تے ٹائم پورا ہو جائے گا تو میں ایک جگہ اور بھی جا کے تے نوکری کرنی ہے تے مقدر میرے چنگے بھی آج میں خاص رات مل گئی اپنے استاداں دے کول. ٹھیک ہے تو میں چاہنا کہ اج چاہ پورا ہو جائے تے اج رانجا راضی ہو جانا چاہیے ہے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. میرے بل ویکھنا تے میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا پھر او دا ترجمہ کرنا چاہنا سادے انداز وچ. اللہ فرمایا ون نجم کریم نے فرمایا قسم میں رب نو تارے دی. کہ دی قسم جی سارے بولو قسم اللہ فرماوندا ہے مینوں تارے دی. ایک کیڑا تارے جدیاں قسم رب العزت یاد فرمانا ہے. آسمان دنیا تو کوئی تھوڑے تارے نہیں. کیڑے تارے دیاں اللہ نے قسماں اٹھائیاں. اچھا بھی تمہید لمبی نہیں کر دے میں مختصر عرض کر دینا. مفسرین نے مختلف اقوال لکھے لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھ دے نے کہ جڑے تارے دی اللہ نے قسم یاد فرمائی نا میرے بل ویکھنا ذرا اے تارا آسمان دنیا دا تارا نہیں اے تارا آمنہ دی اکھ دا تارا ہے جنہوں ویکھ کے جبریل اپنی عمر دا اندازہ لاتا نہیں آئے. حضرت جناب امام جعفر اللہ یا رسول سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. ذرا ہوں سنجیدہ ہو کے نا تے ضروری 3-4 جملے نے تے اے ذرا سمجھ لو وہ سن لو پھر میں تہاڈا ذوق پورا کرنا تے مینوں اجازت. حضرت امام جعفر مختلف اقوال نے میں سارے اقوال نہیں پڑھدا کیونکہ ٹائم نہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو جڑا قول منقول ہے اور مروی ہے آپ نے فرمایا کہ اے تارا نا جدے بارے رب نے فرمایا والنجم قسم ہے اللہ نے فرمایا مینوں تارے دی. اس تارے تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. اچھی آواز آوے سبحان اللہ. تارے تو مراد محمد مصطفیٰ نے. اچھا یار بیلی جڑے انچی ٹیپ لئی پھر دے نے نا ربیع الاول نا بندے تکڑیاں لے کے ٹور پیندے نے بھی انج منو تے انج نہ منو انہاں منو تے انہاں نہ منو تے او جناب ہندواں دے جناب گردوارے وچ جا کے اتھوں انہاں دا پرساد کھا لین تے ٹھیک ہے میلاد دے لنگر نو کہندے نے حرام ہے. او جناب سکھاں دے گردوارے وچ جڑے سوشل میڈیا دے نال ٹچ جوان بیٹھے ہو تسی جان دیو میرا اشارہ کدھر پیا جاندا ہے. اوے او سکھاں دے گردوارے چلے جان تے او تے ٹھیک ہے جے یا رسول اللہ کہن والے محمد دے نام دی کھیر بن دین تے کہندے نے حرام ہو گیا. بندے انچی ٹیپ لے کے ترے پھر دے نے. او کہندے نے بھی سنی بڑی عجیب قوم نے ہر گل نو کھچ تو کہ نبی دی ذات تک لے کے جاندے نے. او بھائی تارے میں اور نبی میں کیا قدر مشترک ہے کیا مماثلت ہے وجہ تمثیل کیا ہے. اگر اللہ نے قسم اٹھانی سی اللہ فرماتا محبوب تیرے حسن و جمال دی قسم محبوب تیرے خد و خال دی قسم محبوب تیرے رخ والضحا دی قسم تیری زلف باللیل دی قسم تیرے سینہ علم نشرہ دی قسم محبوب تیری وما ینطق عن الہوا والی زبان دی قسم. جے رب نے قسم اٹھانی سی تے اللہ محبوب دے حسن و جمال دیاں قسمہ یاد کر دے کردار دیاں قسمہ یاد فرمائے گفتار دیاں قسمہ یاد فرمائے محبوب دے لیل و نہار دیاں قسمہ یاد فرمائے. اللہ نے محبوب دی قسم اٹھانی نہیں سی تے تارا کیوں آکھیا ہے. کیڑی چیز ہے جڑی تارے وچ بھی ہے تے نبی وچ بھی ہے. آکھو سبحان اللہ. اے قدر مشترک لب لئیے وجہ تمثیل لب لئیے. کیڑی چیز ہے جڑی تارے وچ بھی ہے تے نبی وچ بھی ہے. بھی نبی نو جو تارا منیے تے کیویں منیے. ساڈے وڈیاں نے بڑیاں آسانیاں کیتیاں نے. ساڈے بزرگاں نے حضرت غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جیسیاں ہستیاں نے پنیری ایسی لئیے اسی سر پٹانی نہیں دینا. تسی اج بھی اگر ایویں دڑ وٹ کے بیٹھو رہو تو تواڈی اپنے نصیب نے. باقی اج دی رات متھے تے وٹ پا کے بہن والی رات نہیں. جدا سینہ محمد دی آمد دے نور نال سجے اچھی بولے ذرا سبحان اللہ.
اچھا وجہ تمثیل، ایک منٹ بھائی یار ہن ٹائم بہت ہو گیا ہے. وجہ مماثلت کی ہے نبی میں اور تارے میں وہ کون سی چیز ہے جو پائی جاتی ہے تو اس قدر مشترک کی وجہ سے ہم نبی کو تارا کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اگر تارے دے مقاصد بیان کریے تو یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر کسی اور پاسے ٹر جائیں گے. یاد رکھنا اگر کسے نو کسے نال تشبیہ دیتی جائے تو او دی وجہ تمثیل قدر مشترک او دی مثال میں سادی جی دینا. اس مجمع وچوں ایک بندہ اٹھے، حاج صاحب میرے ول ذرا ویکھنا، کوئی بندہ مجمع وچ اٹھے تے آکھے جی میرا پتر شیر ہے، تسی توجہ کرو گے تو پھر گل سمجھ آئے گی. ایک بندہ اٹھے تے ایتھے اعلان کرے آکھے بھی مینوں رب نے پتر دیتا ہے، پتر میرا شیر ہے. تہاڈا کی خیال ہے اسی سارے ایہو ہی سمجھاں گے بھی اے دا پتر کچا گوشت کھاندا ہوے گا؟ توجہ ہے بھئی جڑا بندہ اپنے پتر نو شیر پیا کہندا ہے او دا پتر کچا گوشت بھی کھاندا ہوئے گا، درندہ ہوئے گا، چیر پھاڑ چھڑدا ہوئے گا، خوفناک بھی ہوئے گا؟ نہیں نا. ساڈے ذہن وچ خیال آئے گا بھی کیڑی چیز ہے جڑی شیر وچ بھی ہوندی ہے اے دے پتر وچ بھی ہے. ہر عقل مند بندہ نتیجے تے پہنچے گا جی میں شیر بہادر ہوندا ہے اس موصوف دا پتر بھی ایویں ہی بہادر ہوے گا. سمجھ آ گئی؟ یا کوئی بندہ کہے بھی میرا جو محبوب ہے وہ پھول جیسا ہے، اسی کی کہاں گے بھی گملے پہ ہونا ہے، انہوں تپے بھی رکھدا ہوئے گا، چھاویں بھی رکھدا ہوئے گا، پانی بھی لاندا ہوئے گا؟ نہیں. جو اپنے محبوب کو پھول کی طرح کہہ رہا ہے تو گویا وہ اعلان کر رہا ہے کہ جیسے پھول خوبصورت ہوتا ہے میرا محبوب بھی خوبصورت ہے. ایک قدر مشترک خوبصورتی آ گئی شیر دے پتر میں، قدر مشترک بہادری آ گئی. ہن نبی ہے کہ نبی وچ تے تارے وچ قدر مشترک کی ہے، او کیڑا وصف ہے جڑا تارے وچ بھی ہے تے نبی وچ بھی ہے. بہتا دور نہیں جاندے، 50-60 سال پیچھے چلیے جدوں یہ گھڑیاں نہیں سننا، لوکی رات نو تاریاں نو ویکھ کے نہ تے وقت دا اندازہ لا لیندے سن. ہو سکتا ہے نا بزرگاں چ کوئی ہوے، اسی سنے ہیں باپ دادے تو سنے ہیں، میں میرے تو وڈے بزرگ بیٹھے نے، قبلہ استاد صاحب بیٹھے نے، ماضی میں چلے جاؤ لوکی تاریاں نو ویکھ کے نا رات دیاں گھڑیاں دا تعین کر لیندے سن. پتہ لگ جاندہ سی بھی انیاں گھڑیاں گزر گئیاں نے، انی کو رات باقی رہ گئی ہے، یا پھر اس تو علاوہ اور نتیجے وال چلیے. اس طرح ہوندہ سی بھی دن لوکی سفر کردے سن نا تے اس وقت کیونکہ موبائل فون تے نہیں سن، جس طرح کے قبلہ فرما رہے سن بھی حضور دی نماز جنازہ واسطے سوشل میڈیا دے دور تے ہے نہیں سی بھی کال گھوم گئی تے میسج پھیل گیا بھی پہنچو سارے جنازے تے. اس وقت تے سادگی دا دور سی نا. جس وقت اللہ نے اپنے حبیب نو تارا فرمایا اس وقت لوگ دن نو جدو سفر کردے سن، دن نو جناب انہاں دیاں نشانیاں ہوندیاں سن. جدو سفر کردے سن نشانی آ جاندی سی بھی پہاڑاں دا جھنڈ آ گیا ہے، سجے مڑ جانا ہے، جدو پہاڑ مکن کے کھبے مڑ جانا ہے، اگے جناب درخت آ جان گے، اگے ندی آ جائے گی، اگے جناب محترم اے نشانیاں. اگر کوئی نشانی نہیں سی بھی ہوندی تے دن نو کوئی بکریاں چارن والا مل گیا، کوئی قافلہ مل گیا، کوئی راہی مل گیا، کوئی مسافر مل گیا، لوکی رستہ پوچھ لیندے سن، اپنی منزل تے پہنچ جاندے سن. پتہ نہیں کیڑا بندہ توجہ نال بیٹھا ہے. جدو رات پہ جاندی سی نا، نہ تے سگریٹ پان دے کھوکھے سن، نہ موٹر وے دے سائن بورڈ لگے سن، نہ رات نو جلدی کوئی راہی مسافر ملدا سی، نہ رات نو نشانیاں نظر آونیاں سن. رات نو لوکی اپنی منزل دا تعین بھی ستارے نو ویکھ کے کر لیندے سن. ستارے مقرر کیتے سن، قطبی تارا، شمالی تارا، جنوبی تارا، ستارے لوکاں نے مقرر کیتے سن. انہاں ستاریاں وال توجہ کر کے لوکی اپنی منزل دا تعین لاندے سن، اپنی منزل تک پہنچدے سن. آواز آئی والنجم، قسم ہے مینوں تارے دی تے محبوب تو تارا ہے. یا اللہ اپنے حبیب نو جو تارا آکھیا، تیرے حبیب تے تارے وچ قدر مشترک کی ہے. رب العالمین نے فرمایا قدر مشترک ہے. پہلا آسمان نبوت دے اتے جناب آدم چمکے، جناب شیس چمکے، جناب نوح چمکے، جناب یحییٰ چمکے، جناب زکریا چمکے، جناب داؤد چمکے، جناب سلیمان چمکے، جناب ابراہیم چمکے، جناب اسماعیل چمکے، جناب موسیٰ چمکے، جناب عیسیٰ چمکے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آسمان دنیا دے آسمان نبوت
تے چمکدے رہے. اے دن سی جدوں نبی پیدر پہ آندے رہے. ہر بستی دا علیحدہ نبی, قبیلے دا علیحدہ نبی, ملک دا علیحدہ نبی, برادری دا علیحدہ نبی, ایک ایک ویلے کئی کئی نبی موجود سن. رب العالمین نے فرمایا جدوں سارے نبی آسمان نبوت تے چمکدے رہے, انہوں نے رب دی توحید دا پرچار بھی کیتا, اللہ دی منزل دا پتہ بھی دسیا, رب دی معرفت دا اعلان بھی کیتا, رب دی معرفت بھی دسی. فرمایا جدوں دن مک گیا, جدوں کالی رات چھا گئی, ادو صرف 17 منزل دا پتہ دسے. 500 کم و بیش 71 سال گزر گئے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں ماواں منڈیاں وچ ویچن لگ پے لوکی, جدوں بچیاں نو زندہ درگور کرن لگ پے, جدوں سود دے نال ایک دوسرے دا خون چوسن لگ پے, جدوں زنا کرن والیاں عورتاں نے جھنڈے لا لے, جدوں خون دیاں ندیاں وگن لگ پئیاں, جدوں بھائی بھائی دے خون دا پیاسا, ہر پاسے شیطانیت دا راج, کفر دا ہنیرا چھا گیا. آواز آئی محمد پہلا سارے دن نو چمکے, جناب آدم تو لے کے عیسیٰ تک چمکے. انہوں نے رب دی توحید دا اعلان بھی کیتا ہے, انہوں نے توحید دا نور بھی پھیلایا ہے. پر کم و بیش 600 سال گزر گئے نے. ہن جدوں رات چھا گئی ہے, رات وچ کلا تارا دسدا ہے محمد تو تارا ہے, میں رب نو تیری قسم ہے. تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ رسالت. فرمایا کہ محبوب سارے دن میں چمکے, سارے نبی چمکے, لیکن رات نو کوئی نشانی نہ رہ گئی. رات نو جناب محترم سفر کرن والیاں نو صرف تارا منزل دا پتہ دستے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب والنجم, قسم مینوں تارے دی, اے تارا کہنے اے آسمان دنیا دا تارا نہیں, جڑے تارے دی رب قسم یاد پیا کر دے. اے تارا آمنہ دی اکھ دا تارا ہے, اے او تارا ہے جنوں ویکھ کے جبریل اپنی عمر دا اندازہ لاوندا رہیا ہے. اس تارے نو ویکھ کے جبریل اپنی عمر دا اندازہ لاوندا رہیا. حضرات میں نبی پاک دی بے ست تے سرکار دی تشریف آوری تے چند گلاں کرنیاں نے, پر میرا دل کردا ہے میں سیدی اعلی حضرت دے در دی چوکھٹ نو چوم لواں. میرے امام نے میرے آقا دی عظمت, سرکار دے خصائص کمالات معجزات شمائل مصطفیٰ, سرکار دیاں شاناں دا ایک ایک جملہ انج لکھی ہے جڑا یا رب دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے. بڑا مشہور ہے زمانہ کلام, بچے بچے نو گھٹی وچ یاد کرا دیتا جاندا ہے. میرے امام نے اس کلام وچ بھی میرے نبی نو تارا آکھیا ہے. بڑا مشہور شعر ہے, جڑا کے پڑھ لو گے سینے ٹھنڈ پوے گی. میرے امام کہندے نے کیا خبر کتنے تارے کھیلے. اچھا میں اپنی طرف تو نہیں آکھیا, اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے نا کتنے تارے, اے تاریاں تو مراد او نبیاں دیاں ذاتاں نے. حضور ایویں ہی ہے, اے تاریاں تو مراد او ذوات قدسیہ نے, انبیاء کرام علیہم السلام. ہن اعلیٰ حضرت دے جملے دا جوڑ ویکھ, ایک باری میں پڑھنا پھر میں اس باعزت مجمع نو تکاں گا کہ کیڑا بندہ میرے نال نبی پاک دی ثنا خوانی کردا ہے. میرے امام کہندے نے کیا خبر کتنے تارے کھیلے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. انج نہیں جڑے بندے ٹیکنیکلی ٹھیک ہو نا, جڑے بندے کئی بندے ہوندے نے بیچارے انہاں نو شرم ہی بتھیری ہوندی. میں ایک واری جان لگا شہر, میں ایک بابے نو کیا, میں کہ بابا جی میں ذرا لیٹ ہو جاواں گا تے اذان پڑھ دیو. کہندے کر سب پڑھتے دینا, مینوں شرم ہوندی ہے. میں کہ اسی بڑے بے شرم ہاں جڑے 20 سالاں تو پڑھی جا رہے ہیں. بندے مسیتے تے آ جاندے نے تے بندے نو شرم بڑی آندی ہے. اسی سارا دن جھوٹ بولیے شرم نہیں آندی, بندے چوکے وچ کھلو کے گالاں کڈن شرم نہیں آندی, غیبت کریے شرم نہیں آندی, ماں باپ اگے بد کلامی کریے شرم نہیں آندی, تے شرماؤ پوت نو نات تے بڑی شرم آندی ہے. اے تے او کم ہے
پتہ نہیں کیدی زبان ہی چوں نکلیا جملہ قبول ہوئے تے مدینے والے دی بارگاہ وچ سارے دا بیڑا پار ہو جائے. جڑے بندے ٹیکنیکلی ٹھیک ہو نا گھر بول دیو سکول بول دیو دکاناں تے بول دیو فیکٹری وچ بول دیو بازار وچ بول دیو ذرا ہاتھ کھڑا کرو مینوں پتہ چلے بھی بندے بولن والے بیٹھے نے میرے ہاتھ چک لو تے جنہاں دے ہاتھ ٹھیک نے وہی چکیا جے. ہاں ٹیکنیکلی فزیکلی جڑے ٹھیک نے ہن مل کے پڑھ لو پر نہ ڈوبے نا نبی سب سے اولا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا. ایک شیر اور پڑھنے میرے امام کہندے نے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی اچھی بولو سبحان اللہ. اور موضوع اور شروع ہو جائے گا نہیں تے اتھو ہی سرکار دی ختم نبوت دا پروف بھی مل رہے ہیں. اے تارے تو سرکار دی ختم نبوت دے دلائل نے لیکن موضوع کدھر اور چلا جائے گا. شیر پڑھیے تے گل نو اگے لے کے ٹوریے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا سب سے اولا اچھا ہن تسی بھی میرے نال مل کے بولو اللہ نے فرمایا قسم مینوں تارے دی قسم مینوں اچھی بولو اللہ فرمایا قسم مینوں تارے دی قسم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے اللہ فرماوندا ہے قسم مینوں پیارے تارے محمد دی قسم. اللہ فرماوندا مینوں پیارے تارے محمد دی قسم. بھئی جدوں ساریاں نشانیاں مٹ گئیاں تے ایک نشانی رہ گئی تارا جڑا تارا منزل تک پہنچاندا ہے. مقصد میری منزل کا کعبہ ہے نہ بت خانہ مقصد تیری منزل کا کعبہ ہے نہ بت خانہ ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ. ہے فرمایا کہ تارے دی قسم جدو ساری نشانیاں مٹ گئیاں نا جدو اے تارا چمکیا میرے ول ویکھنا ٹک ٹکی بن کے جدو سرکار تشریف لے آئے اس وقت خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے انسان تو خود شناسی نہیں تھا. جب حضور تشریف لائے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے انسان تو اس وقت خود شناس بھی نہیں تھا. حضرات یہ انسان کی جو جبین نیاز ہے اے انسان جناب کدی درختوں نو پوجدا سی کدی حشرات الارض نو پوجدا سی کسی نے جناب اجرام فلکیہ دے کے متھا ٹیکیا سی کوئی ڈنگراں دی پوجا کردا سی کوئی جناب مظاہر فطرت دے خلاف وقت پانی نو سجدے کردا سی کسی نے اگ نو خدا بنایا کسی نے چلدیاں ہواواں نو معبود بنایا. انسان رب نو کی پہچان دا انہوں تے اپنا ہی پتہ نہیں سی. کوئی سورج نو پوجدا سی کوئی چند نو پوجدا سی کوئی تاریاں نو پوجدا سی. میرے نبی آئے سرکار نے فرمایا اونے ہی سرکار نے فرمایا کہ تسی اس چند نو خدا مندے ہو. میرے محمد نے انگلی دا اشارہ کر کے چند دا کلیجہ چیر دیتا. سارے بول دے نا مینوں چس آ جاندی جڑے چند نو خدا مندے سن نا میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا تے چند دا کلیجہ چیر دیتا. آواز اچھی
جڑے سورج دی پوجا کردے سن ڈر کے کہندے سن اے سورج دی پوجا کرنے آ، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا تے ڈوبے سورج نو واپس موڑ دیتا۔ حضرت معین بے قصاں معین الدین والملت آپ جدوں تشریف لے گئے نا برے صغیر پاک و ہند، جدوں آپ اس خطے وچ گئے تے ویکھیا کچھ بندے اگ دی پوجا کردے سن تے اگ بال کے تے سامنے سجدے پہ کرن۔ آپ نے پوچھا نکمے ہو اے اگ نو پوج دے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی یہ پوجا اس لیے کردے ہیں بھی یہ تعلق پکا ہو جائے تے کل نو سانو ساڑے نہ۔ تے حضرت معین بے قصاں نبی پاک دے پتر نے اپنی جتی نالین اتاری تے اگ وچ سٹ کے نا تے نال طالب علم نو تھپکی دے کے فرمایا جا میری جتی چوک کے لائے گا۔ بندے ادھے ستے نے ویسے یا لنگر دے انتظار بیٹھے نے، جتی سٹ کے نا نالین حضرت معین بے قصاں آپ نے شاگرد نو فرمایا جا میری جتی چوک کے لایا۔ تے بچہ جدو اگ دے وچوں جتی چوک کے آیا نا تے جڑے اگ دے سامنے صدیاں تو پوجا پہ کردے سن، انہوں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تعلق آگ کے مالک سے مضبوط ہو تو آگ تو ہمارا بال بھی نہیں جلا سکتے۔ اوے تعلق اس آگ کو کی ڈرنا ہے، اے مالک کو ڈرو نا۔ تے جڑے اگ دی پوجا کردے سن، سورج دی پوجا کردے سن، درختوں دی پوجا کردے سن، میرے نبی نے درختوں تو دوڑا لوا دیتیاں، میرے نبی نے پتھروں نو کلمے پڑھا دیتے، فرمایا تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تے جدو سرکار دی مبارک انگلی دے نال چند دا کلیجہ چریا تے جدو سورج واپس مڑیا تے پھر انسان نو پتہ لگا، پھر انسان کہنے لگا کہ فرشتہ کہنے سے یارو میری توقیر گھٹتی ہے۔ بیٹھے ہو؟ جدو انسان نے دیکھیا نا تو انہیں کیا فرشتہ کہنے سے یارو میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تے پھر جدو سرکار نے آ کے فاران دی چوٹی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا رسول اللہ دا سرکار نے نعرہ بلند کیتا تے جتنے لوگ سن جنہاں نے اپنے اپنے مرضی دے خدا بنا رکھے سن، کہندے نے ایک ٹائم ایسا بھی آیا مچھلیاں پکڑن والا جڑا کنڈا ہوندا نا او دی بھی لوکی عبادت کردے رہے۔ سرکار دے ہون تو پہلا ایک ٹائم ایسا بھی آیا مچھلیاں پکڑ دے سن نا جڑے کنڈے نال او دی بھی لوکی عبادت کردے رہے، سپاں دی عبادت کیتی، بچھواں دی عبادت کیتی۔ لیکن میرے نبی آئے تے سرکار نے آ کے دسیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میرے نبی تشریف لے آئے تے سرکار نے دسیا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچے چاکے غریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو آئین جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میرے نبی تشریف لے آئے، سرکار جدو آئے ظلمت دے ہنیرے اینڈ چھٹن لگ پہ، جڑے ماں نو منڈی اچ ویچ دیندے سن نا، میرے نبی نے کتھے جنت تے کتھے ماں دے قدم، ہن میرے جملے وال غور کرنا، میرا حاصل گفتگو جملہ ہے، میرے نبی نے کتھے جنت تے کتھے ماں دے قدم، میرے نبی نے جنت نو کھچیا تے ماں دے قدماں دے ہیٹھ رکھ دیتا۔ ہن 35,000 دا موبائل لے کے منڈا میلاد دی مخالفت والا میسج لے آ کے ماں نو سناوے تے ماں نے تے کہنا ہی ہے نا تو اپنا بوتھا پرے کر، مینوں تے جین دا حق ہی میلاد والے نبی نے عطا کیتا ہے، مینوں تے جین دا حق ہی میلاد والے نبی نے عطا کیتا ہے۔ جیڑیاں بیٹیاں زندہ درگور ہوندیاں سن، قرآن پڑھو نا، کدی قرآن دا لطف حاصل کرو نا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حشر دا دن ہوئے گا، ایک بچی رب دے حضور پیش کیتی جائے گی، موعودۃ سئلت، پوچھیا جائے گا، اچھا بچی نو پوچھیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچی نو اللہ پوچھے گا بچی اے دس تیرے ابے نے تینوں کس جرم دی پاداش وچ قتل کیتا؟ تو اصول اے وے کہ ہمیشہ سوال مجرم کول ہوندا ہے، اے دنیا دی عدالت دا اصول اے وے جڑا مجرم ہوئے قاتل ہوئے سوال او دے کولو کیتا جاندا بھی تو قتل کیوں کیتا؟
لیکن اللہ دے حضور سوال کیتا جائے گا بچی کو لو جنہاں نو زندہ درگور جنہاں بچیاں نو کیتا گیا بے اجی ذنب قتلت کہ کس جرم دی پاداش ہے تو انو قتل کیتا گیا. علماء لکھ دینے میں تے نالائق جی طالب علم علماء لکھ دینے جڑے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن نا اللہ کریم انہاں کمینیاں نال گفتگو بھی نہیں فرمائے گا. بچیاں نو پوچھیا جائے گا تے جڑے بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن اج اگر کوئی پرا ویڑے میں جا کے شور مچاوے تے اپنی بہن نو کہے کہ میلاد نہیں منانا اس بہن نے بھی تے کہنا نا ویرے تو جا اپنا کم کر مینوں تے زندہ درگور کر دے سن مینوں بھی تے جین دا حق میلاد والے نبی نے عطا کیتا ہے نا ہے جی. اچھا بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن میرے نبی تشریف لے آئے کتھے جنت کتھے ماں دے قدم میرے پاک نبی نے جنت نو کھچیا تے ماں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتا. بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن میرے نبی نے فرمایا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں پھر انہیں دی پرورش کیتی پھر انہوں پالیا پھر انہوں دی تربیت کیتی پھر انہوں دا نکاح کر دیتا قرب ویک محمد دا. میرے نبی فرمایا حشر والے دونوں بندہ میں محمد دے ایویں قریب ہوئے گا جویں 2 انگلاں قریب نے ہیں جی جویں اے 2 انگلاں قریب نے. اللہ اکبر. مقصد میلاد کلے جھنڈے لنگر ونڈ کے میلاد نہیں منانا میلاد والے نو بھی منانا ہے اے ذرا یاد رکھنا میلاد والے نو بھی منانا جے. غلامی دیاں انج زنجیرہ توڑیاں کہ سرکار دے احمد تو قبل جڑا نوکر ہوندا سی نا خادم جڑا ہوندا سی نا غلام اپنے مالک دی اجازت تو بغیر او دی جتی چک کے نا چھاویں نہیں سی رکھ سکدا. جے تو پہ جتی پئی ہے نا او دی مالک دی تے غلام نے جتی چک کے چھاویں رکھ دیتی تے پھر انہوں کوڑے مار دے سن کہندے سن تینوں کتھوں اتنی عقل آ گئی بھی تو توپ تے چھان دی تمیز کر سکے تینوں کتھوں اتنی عقل آ گئی. میرے نبی تشریف لے آئے سرکار نے فرمایا میں محمد اے ہوئی پیغام لے کے آیا جو اپنے واسطے پسند کر دیو غلام واسطے بھی وہی پسند کریا کرو. اس کائنات دا پسے ہویا طبقہ یتیماں نو لوکی اپنی دیوار دی چھاں تھلے نہیں سن بین دیندے. میرے نبی نے آ کے اعلان کیتا فرمایا کہ لوگوں جنہیں یتیم بچے دے سر تے دست شفقت رکھیا میں زہرا دا بابا زامنہ جتنے وال او دے ہاتھ دے تھلے آن گے رب انہوں اتنی ہی نیکی عطا فرما دے گا. اچھا ہوں تسی سیانے بندے بیٹھے ہو بڑی چس کرائیے تسی سنن دا حق ادا کیتا ہے. ایمان نال دسیا جے اتنا کریم نبی آوے تے پھر اسی پھوڑی پا لئیے بولو تے صحیح. اتنا مہربان نبی دا مہینہ تشریف لے آوے پھوڑی پا لئیے رویے پٹیے. اور استاد صاحب فرما رہے سن بھی ماہ نور تو بعد جڑا مسئلہ ہے ادو تو مفصل گل ہوئے گی تو ہونی بھی چاہی دیئے کیونکہ اسی تے نسبت والے لوگ ہیں. ہم رافضی بھی نہیں ہم خارجی بھی نہیں ہم حضور کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں محمد کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں. اے جڑے جراثیم نے اے اپنی موت آپ ہی مردے رہن گے جو روشنی کے امین ٹھہرے. ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن 5 تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم ہیں سنی ہم نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں. اسی سرکار دے سارے یاراں نو مننے ہیں حضور دی ہر نسبت نو سلام کرنے ہیں بلکہ میں تے تھاں تے کہنا اسی تے کدو نو بھی کلے ہیں کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہنے ہیں. شریف کیوں کہنے ہیں بھی محمد دیا نظرہ میں جو آگے آئے. بھنڈی نو کوئی شریف کہندے آلو نو حالانکہ یہ حق بن دے دی ہر کسی نال سورے آلو دی ہر کسی نال تعلق ہے پر انہوں کوئی شریف نہیں کہندا. کدو شریف ہے آواز آندی ہے تو اپنی خطابت دی حد وچ رہے تینوں کی پتا کدو تے اوے نا جنوں محمد نے پسند فرما لیا ہے یار جنوں میرا نبی پسند فرما لے ساڈا بچہ شریف کہندا تے جڑا لیٹے ہی محمد دے پہلو وچ ہوے ہن موضوع کدھر ہور چلا جائے گا. لو جی سرکار آگے سارے آنکھوں سرکار آگے نہیں آواز تلی ہے ذرا اچھی آنکھوں سرکار آگے جڑے طالب علموں نہ چس آ جاوے اچھی آنکھوں ذرا سرکار آگے. محلے وچ مینڈی ہوئے نا 5 ٹول لے آ کے نا منڈے پوری رات سون نہیں دین دے. میں ایک نو پوچھ رہا میں کہ تو ایک ٹول نال گزارا نہیں ہوندا کہندا جی چھڈو جی منڈیاں نو چاہ چڑھیا سی اج سانو بھی نبی دا چاہ چڑھیا جی. اوے آنکھو اچھی آنکھوں ذرا سرکار آگے
سرکار آگے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، کرشی کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، نعرہ رسالت۔ پتہ لگے انجمن حنفیہ غوثیہ دے حضرات نبی پاک دے جشن اتنے مسرور بیٹھے نے۔ حضرات محترم سرکار تشریف لے آئے، میرے نبی نے غلامی دیاں زنجیراں نو توڑ دیتا، میرے آقا دے آن دے نال اے کائنات امن دا گہوارہ بن گئی۔ جس طرح میرے نبی نے آ کے آپ دائیے امن بن کے تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کے اعلان کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یا ابا سفیان انی جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ آؤ لوگوں ہن گل سمیٹ لئیے۔ جناب حضرت ابو سفیان راوی نے، میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان میں محمد جدوں آ گیا ہاں پھر عزت میرٹ دے اتے ہوئے گی۔ عزت دا پیمانہ کیے، فرمایا کہ عزت وہ دی ہوئے گی جے دل وچ محمد دی محبت ہوئے گی، جے دل وچ محمد دی شریعت دی محبت ہوئے گی، جے دل وچ نبی دی آل دی محبت ہوئے گی، جے دل وچ نبی دے اصحاب دی محبت ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ میں محمد جدوں آ گیا رب نے دنیا تے آخرت دیا عزت میں محمد دے قدموں وچ رکھ دتیاں نے۔ ہن سانو مس گائیڈ نہ کیتا جائے، سانو غلط رستے نہ پایا جائے۔ کوئی سمجھتے گڈیاں وچ عزت ہے، کوئی سمجھتے گھراں وچ عزت ہے، کوئی سمجھتے پیسہ تے دھن دولت وچ عزت ہے، پر میرے نبی دا اعلان ہے پاویں ککھاں دی کلی وچ رہن والا ہووے، او دا دل باغ مدینہ ہووے، مسیح تے آندا جاندا ہووے، او دے ایمان دی گواہی دیا جے انہوں عزت مدینے والے مداد والے نے عطا کر چھڑی ہے۔ جی میرے نبی آگے سرکار تشریف لے لو جی، ایک خاص رات آ گئی، ایک خاص رات آ گئی، خاص رات آ گئی۔ میں میلاد دے حوالے نال دو جملے عرض کر دیا۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے میں کعبے دا طواف پیا کرنا، کعبے دا طواف پیا کرنا، توجہ حضرت عبد المطلب کہنے کعبے دا طواف پیا کرنا، کہنے میں دیکھیا اچانک کعبے دیاں دیواراں ہلن لگ پیاں نے، کعبے دیاں دیواراں وچوں آوازاں آوندیاں نے، ولد النبی المختار، کائنات والے سن لو میں کعبہ ہو کے اعلان پیا کرنا وا اج خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا جے، اج خدا دی اللہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا کہ خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا، کعبہ جھوم جھوم کے اعلان پیا کر دے۔ صحیح تاریخ دیا کتاباں دستیاں نے جدو رات میلاد دی آئی ہے، مشرق دے پرندے مغرب وال ٹر پینے، مغرب دے پرندیاں نے مشرق وال پرواز شروع کی دیئے۔ بزرگ لکھ دینے کلیاں دے اتے بننے ڈنگرانو بھی اللہ نے زبانہ دے دیتیاں، اور ڈنگر بھی ایک دوجے نو بول بول کے مبارک دے کے کہیں دے سن مبارک ہوئے اج خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا جے، خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا جے۔ آؤ حضرات محترم میرے نبی چمکے، رب العالمین نے کدھر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کدھر رب نے محبوب دی آمد دا اعلان کیتا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
ونذیرا۔ کدھر رب العالمین نے اپنے حبیب دی آمد دا اعلان کیتا، رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کدھر خالق کائنات نے اپنے حبیب نے آمد تے جشن دا اعلان کر دیا ہویا، رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ٹکٹکی بن کے دو آیتیں اور سنو، پھر ایک شعر میرے نال مل کے پڑھنا جے۔ جدو حبیب دا تارا چمکیا، رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر جب پنجابی ترجمہ کریے تو ترجمہ یہ ہوئی بن رہا ہے، کائنات دے کونے کونے دے اندر جناب محترم جشن دا سما ہے، ہر پاسے خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے۔ میرے نبی دی آمد دے حضرات محترم آواز آن لگ پئی فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر سجایا جا رہا ہے، آواز محمد کو بلایا جا، زمین سے عرش سر عرش معلا نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، کوئی نغمہ سنایا جا رہا ہے۔ ہن سرکار دی آمد دا منظر پیش کریے تو ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے نبی تشریف لے آئے، جدو سرکار آئے ایک گل حضور دے حسن دی سن لو، تے اس تو بعد آخری گل میرے نبی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندے دی زندگی ہے تین ٹائم ایسے ہوندے نے خلقت ٹر کے آندی ہے ویکھن۔ کنے ٹائم بھائی؟ تسی تھک گئے ہو؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اج 11 دن ہو گئے نے، پچھلے 3-4 دنوں دی نیند بھی میرے اتنے قرض ہے، تے اے استاداں دے قدمہ دی برکت دے نال دن رات دا اتنا مصروف شیڈول ہے بھی آخر تک انشاءاللہ آخری ہفتہ مظفر آباد آزاد کشمیر پہاڑاں دیا چوٹیاں تے نبی دا میلاد جا کے پڑھنا جے انشاءاللہ۔ تو تسی ذرا کہندے نے میلے دا اخیر چنگا ہونا چاہیے، تے ہن کلمات اخیر وال میں جا رہا تے ذرا ذوق نال بیٹھو۔ 3 ٹائم بندے تے آندے نے بھئی خلقت ٹر کے آندی ہے ویکھن۔ کتنے ٹائم؟ اچھی بولو۔ ایک ٹائم تے جدو بندہ کفن وچ لپٹیا ہوندا ہے نا، تے تسی بھی جنازہ پڑھن جاندے ہو، اسی بھی جانے ہاں پڑھنے ہاں پڑھانے ہاں، لوگ ہی کہندے نے یار کپڑا ہٹاؤ ذرا منہ تے بھی کھاؤ، کس طرح دا منہ لے کے پیا جاندا ہے۔ تے اے تے نہ ہوئے نا کہ جدو کپڑا ہٹے تے اگو چھلے ہویا آلو ورگا منہ پیا ہوئے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ خلقت لوگ ہی دیکھ دینے مزہ تے تائیں نہ کہ ساڑھے چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹے تے چہرے دے ہوتے مدینے والے دے قدمہ دی دھول پئی ہوئے ہیں جی۔ اچھا ایک ٹائم ہوندہ ہے کہ جدو بندہ لاڑا بنیا ہوئے نا، لاڑا ہون تے بندے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون تے نہ لاڑے بننے دا پتہ لگتا ہے نہ مکن دا پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 8 دن گزر دے نے شادی نو، تسی جا کے ایک دن جامع رضویہ تے دارالفتاحت بہ جاؤ، 70 مسئلے آندے نے تے 60 مسئلے طلاقاں دے ہوندے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ 70 مسئلے ڈیلی آنا تے 60 مسئلے طلاقاں دے ہوندے نے۔ او جی چھڈو جی، منڈے نے غصے چ آ کے طلاق دے دیتی جی، تے
تے پھر ہن کوئی حل کڈ لئیے. تے میں ایک نو پوچھیا میں کہ بھی کدی خوشی وچ بھی طلاق ہوندی ہے؟ اے چنگا بہانہ بنایا بھی غصے طلاق دے دیتی ہے. بیگم صاحبہ نے چنگے ٹوری کر کے کلا فلا سوٹ استری کیتا ہوئے 2-3 ڈشاں بھی بنائیاں ہون جُتی بھی پالش کیتی ہوئے خدمت بھی چنگی کرے تے بندہ کہے واہ واہ بلے بلے بیگم آج راضی کر چھڑی جا تینوں اسے خوشی طلاق دے دیتی ہے. میں اے ہو سکتا ہے؟ ہاں گل ویسے رون والی ہے. اے ہو سکتا ہے؟ میں بولو تے صحیح. طلاق جدوں بھی ہوئے گی غصے چ ہوئے گی نا, بولو نا. تے پھر ایک کیڑی گل ہو بھی منڈے نے غصے طلاق دے دیتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میں کہا بھی ہون تے نہ لاڑے بنن دا پتہ لگدا ہے تے نہ مکن دا پتہ لگدا ہے. ایک ٹائم سی بھی برات جاندی سی نا تو لوکی باہر آ جاندے سن کہندے سن دیکھو اے انہیں اپنی جوانی پکیزہ گزاری ہے, ویکھو لاڑے دے منہ تے روپ کیسا آیا ہویا ہے. ہن بیوٹی پارلر زندہ باد. ٹھیک ہے جناب, بیوٹی پارلر زندہ باد. اور پکیزگی تے پاک دامنی جڑے اپنی جوانی پکیزہ گزار دے سن بزرگ دستے نے انہاں دے چہرے وچوں لاڑا بنن لگیاں, انہاں دے چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں بھی نکلدیاں ہونیاں سن. ٹھیک ہے نا. اچھا 2 ٹائم اے ہو گئے. تیسرا ٹائم جدو کسے وال بچہ ہوئے نا وہ حالے بھی تھوڑی تھوڑی روایت پھر دیئے. اچھا لوکی جاندے نے رشتہ دار بھی بچے نو چل کے ویکھ آئیے. بچہ دیکھ دے نے بیبیاں کومنٹ کر دیا نا, کوئی کہندی ہے نہیں پیو تے گیا ہے بچے نو دیکھ کے نا, کوئی کہندی ہے چاچے تے گیا ہے, کوئی کہندی ہے مامے تے گیا ہے. مہینے 2-3 گزر دے نے اوہی بیبیاں او جناب اپنے کول تو رجوع کر کے نا کہندی نے پہلے پیو ورگا سی تے ہن دادے ورگا ہو گیا جے. کوئی کہندی ہے اے دا نک چاچے والا ہے, کوئی کہندی ہے دی اکھاں چاچے والیاں نے, کوئی کہندی ہے دے کن نانے والے نے. جدوں آمنہ دے لال تشریف لے کے آئے اچھی بولنا سی سبحان اللہ. عرب دے لوگ شکل و شباہت میچ کرن وچ بڑے ماہر سن, لیکن جدو سیدہ آمنہ دے ویڑے وچ بیبیاں آئیاں نا زبانہ گنگ ہو گئیاں. رب نے وہ سچائی پن چھڑیا جے دے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے کلام توڑ دیتا. تے حضرات مینو 21-22 سال تے مینو ہو گئے نے تے حضور آپ دی تے زندگی گزر گئی محراب و منبر دی خدمت کر دیا. آپ ہی دس دین کسی رسالے پڑھے ہوئے کہ کسی بی بی نے دسے ہوئے محمد کہہ دیتے گیا ہے. کوئی دستی تے کیویں دستی محمد ورگا کوئی ہور ہوندا تے کوئی دستی جے نبی ورگا کوئی ہور. اللہ بس جی ایک مصرع میں اعلیٰ حضرت گولڑوی دا پڑھ کے آخری گل کرا. آپ کہنے نے دو نین کٹورے نے کجلا تغا والا مازاغ دے ڈورے نے. ٹائم کافی ہو گیا. میرے نبی فرمائے میں محمد عزت لے کے آیا جو دنیا تے آخرت دی عزت چاہی دیئے. یا ابا سفیان انی جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت دی عزت رب نے میں محمد دے قدمہ دے وچ رکھ دیتی ہے. میرے نبی نے آ کے غلامی دیاں زنجیراں توڑیاں, میرے نبی نے آ کے سود دے بت توڑے, میرے نبی نے آ کے زنا دیاں جناب محترم ساریاں جڑیاں جھوٹیاں عزت سن انہاں نوں پامال کر کے زمانے جاہلیت دیاں ساریاں چیزاں نوں میرے محمد نے اپنے قدماں دے تھلے رون کے ہر پاسے اسلام دا چانن پھیل گیا. وقت گزرتا گیا, اس امت دا عروج آ گیا, اس امت دا عروج آ گیا, اس امت دا عروج آ گیا. ہر پاسے دے حکمران اس امت دے نام تو ڈردے سن. پھر حضرات محترم اے امت اتنی پلپلی ہو گئی, وقت دے نال نال ابن الوقت بن دے گیا سی. حضرات محترم ہن میرے ذمہ موضوع تے سی کہ زلزلے کیوں ہوندے نے تے عذاب کیوں ہوندے نے. میں بار بار پریشان سا کہ جس ہستی نے موضوع سلیکٹ کیتا ہے بڑا سیاںا بندہ ہے کہ انہیں 12 ربیع الاول دی رات نو زلزلہ برپا کر دیتا. لو پھر سن لو زلزلے
زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں؟ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میرے نبی نے فرمایا جدو ایک کم ہون لگ پین کیڑے میں انہاں دی لسٹ گننا، فرمایا کہ کم ہون لگ پین میرے نبی نے فرمایا انتظار کریا جے سرخ رنگ دیاں ہنیریاں بھی ہون گئیاں، زلزلے بھی ہون گے، تو انو زمین میں دھسایا جائے گا، شکلیں بدل دیتیاں جان گئیاں، آسمان تو پتھر برسائے جان گے۔ فرمایا دوسری نشانیاں دا بھی انتظار کرو، فرمایا کہ رب دے عذاب انج ہون گے جویں تسبیح دے دھاگے نو توڑ دیتا جائے تے دانے جویں جلدی ڈگ دے نے، فرمایا ایویں عذاب ہون گے لوگوں، آئے دن کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی جزوی عذاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب تو پہلا جدو مال غنیمت نو لوگی اپنے گھر دی دولت سمجھ لیں گے، نمبر 2 فرمایا امانت وچ خیانت کی دی جائے گی۔ اے جناب محترم غلام محمد آباد صرف صدر بازار ہی نہیں، جھنگ بازار چلے جاؤ، اس امت دی زبوں حالی اے وے کہ کسے دے ہاتھ امانت آ جائے او دیاں نسلاں رو رو کے مر جاندیاں نے، مجالے کے امانت امین امانت واپس کر دے وے۔ فرمایا تیسرے نمبر تے جدو زکات نو بوجھ سمجھیا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا انتظار کریا جے زلزلے ہون گے تو انو زمین میں دھسا دیتا جائے گا۔ اج حضرات امت مسلمہ محمد دی شریعت نو سلام کر دیو ہویا، اگر ہر بندہ اپنی زکات ادا کرے، اگر ہر بندہ اپنے مال دا حق ادا کرے، دین اسلام دا سسٹم ایسا مضبوط سسٹم ہے، اگر ہر مالدار اپنی مال دا حق ادا کرے، زکات ادا کرے، عرش والا خدا گواہے محمد دی امت دا ایک بندہ بھی کدی بھکھا نہیں جے سو سکدا، ایک بندہ بھی بھکھا نہیں سو سکدا جے مالدار اپنے مال دوتے سپ بن کے نہ بہ جان، ٹیکس سمجھن لگ پیندے نے۔ میرے نبی فرمایا جدو زکات چور پیدا ہو جان گے نا، فرمایا پھر زلزلیاں دا انتظار کریا جے، پھر سیلاب آؤں گے، آسمان تو پتھر بھی برسن گے، پھر تو انہوں زمین بھی دھسایا جائے گا، پھر تو اڑیاں شکلیں بھی مسخ کی دیا جان گئیاں۔ چوتھی گل دساں، سبحان اللہ، میں پہلا کہا سی کلیاں دے گا ونڈ کے میلاد نہیں منانا، میلاد والے نو منانا ہے۔ تو میرا موضوع ہون میں تو چلا جاواں تو کوئی بندہ کبھی بھی انہیں تے موضوع دی خوشبو ہی نہیں سونگی، میں چاہتا تے میں 2 گھنٹے بھی ایسے موضوع تے بول سکتا سی، لیکن تہاڈا کی خیال ہے محمد دے آن دی رات ہوئے تے سانو زلزلیاں دی پئی ہوئے یار؟ جی جتے سرکار دی آمد دا جشن ہوئے اوتھے تے زلزلے نہیں نہ آ سکدے نا، او دے اسباب ضرور نے جڑے میں دسن لگا، 3 چیزاں میں دس دتیاں نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فرمایا مال غنیمت نو لوگ اپنا مال سمجھن گے، امانت وچ خیانت کی دی جائے گی، زکات نو لوگ بوجھ سمجھ کے زکات ادا نہیں کرن گے۔ چوتھے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا جدو دین دا علم دنیا واسطے حاصل کیتا جائے گا، دین دا علم دنیا واسطے حاصل کیتا جائے گا، بلے بلے واسطے شہرت واسطے علم دی نمود و نمائش کیتی جائے گی۔ 5ویں نمبر تے سن، فرمایا جدو بندے اپنی بیوی دی غلامی کرن گے، ہے جی فرمایا ہن میں پوچھدا او صاحب کولو جڑا کہندا سی دسو زلزلے کیوں آوندے نے؟ اے تاں زلزلے آوندے نے بندے تے ایک سیب بھی بیگم دی اجازت تو بغیر نہیں لیندے، ہے جی فرمایا کہ جدو اے حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا پھر زلزلے آئیں گے۔ جاگ دے ہو، بیٹھے ہو، جب ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری، ماں صبح جان لگیاں بھی کہے نا پتر میرے لیے ڈسپرین لیندا ہی، ماں تیرا تے سر درد ہی نہیں مکدا، تے بیگم رات نو 2 بجے کہے نا شوہر ماں تے کہندا جانو میں حاضر ہوں۔ اے رون والیاں گلاں نے، رون والیاں گلاں نے، باقی اپنا اپنا مزاج ہے جی۔ جب بیوی کی نافرمان، بیوی کی اطاعت، اور یہ مطلب یہ بھی نہیں بھی بیوی نو اپنے پیروں دی جتی بنا لو، جڑے جڑے رشتیاں دے تقدس مدینے والے نے دیتے نے، محمد تو ود کے بھی کوئی رشتیاں دی عزت دس سکدا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنیاں چیزاں ہو گیا نے جی 5۔ 6ویں نمبر تے سنو میرے نبی نے فرمایا جدو لوکی اپنی یاریاں نبھان گے، اپنے ابے نو بے عزت کرن گے،
جتنی یار نو اہمیت دیندے نے پیو نو اتنی اہمیت نہیں دیندے باپ دی نافرمانی تے یاراں نال جڑے گل چھڑے اڑان فرمایا کہ پھر زلزلیاں دا تے سیلاباں دا انتظار کریا جے اللہ اکبر نمبر 7 فرمایا جدوں مسیتاں وچ شور کرن گے لوکی کئی مسجداں تے میں ویکھیاں نے جتھے نواز شریف دا فیصلہ بھی مسیح تے ہوندا ہے عمران خان دا بھی مسیح تے ہوندا ہے زرداری دا بھی مسیح تے ہوندا ہے حتیٰ کہ بندے نواز شریف دے پلیٹ لیٹس بھی مسیح تے بہ کے گھندے نے فرمایا کہ جدوں مسیحاں دنیا دے مقاصد واسطے استعمال ہون گئیاں اللہ اکبر ٹائم بہت ہو گیا حضرات میرا بھی انتظار ہو رہا ہے نمبر 8 فرمایا اے ہن ذرا اے بندے کہندے نے چھڈو جی ادھروں سنو تے ادھروں کٹ دیو تے اے ہن جڑا میں نقطہ پیا بولدا نا اے ادھروں سنیا جے تے اے کن بند کریا جے ذرا 1 منٹ واسطے 8ویں نمبر تے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ زلزلے اور عذاب جب قوم کی قیادت فاسق فاجر اور بدکار لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی میرے نبی نے فرمایا پھر انتظار کرنا تمہاری شکلیں بھی اللہ تبدیل فرما سکتا ہے جی فاسق فاجر اے امامت صغرا جے اے امامت صغرا ہے امام مسجد دا کسی نے پوچھا نا جی کوئی قیامت دیا نشانیاں تے دسو ایک بندہ گیا مسجد انٹرویو دین واسطے تو بندے 15-20 کٹھے ہو گئے انہوں نے جدو تقریر سن لی نا تے وچوں ایک بندہ اٹھ کھلو انہیں کہا جی کوئی قیامت دیا نشانیاں تے دس دیو وہ کہنے لگا جی تانوں دعائے قنوت آندی ہے کہندا نہیں کہندا کردے کی ہو کہندا جی میری کباڑ دی دکان ہے کہندا قیامت دی سب تو وڈی نشانی اے وے بھئی ایک کباڑیا ایک عالم دا انٹرویو پیا لیندا جی ٹھیک ہے نا جی ایک کباڑیا ایک عالم دین دا انٹرویو پیا لیندا ہے حضرات اے فرمایا کہ جدو فاسق تے فاجر اسی امام مسجد رکھنا ہوئے شادی بھی ہوئی ہوئے عالم بھی ہوئے درس نظامی بھی ہوئے تخصص فی الفقہ بھی ہوئے تجوید بھی سونی ہوئے آواز بھی سونی ہوئے لسٹ بنا کے رکھیے تے جدو اسی ووٹ دین لگنے ادو بھی سوچیا بھی بندے چ کیٹاگری کی ہونی چاہیے کدی سوچیا جے اے ہن گھر جا کے سوچنا ہن اگلا اپنا انشاءاللہ سٹاپ لنگر شریف ہے اے 8 نشانیاں 8 اسباب زلزلے سیلاب اور زمین دے وچ دھس جانا اور شکلاں دا مسخ ہو جانا حالے تک تے نہیں ہویا کیوں جو رب دا وعدہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب تو انہاں دے وچ ہوویں تے تیری پوری امت مٹا دیاں انہاں دے کرتوتاں ول ویکھاں یا محمد دے بکھڑے ول ویکھاں ہے جی اے لو اے 8 اسباب نے 9واں سبب سنو فرمایا کہ جدو کسے دی عزت او دے شر دی وجہ تو کیتی جائے گی اچھا لوگ پہلا عزت کردے سن عزت والے دی او دی نیکی دی وجہ تو او دے خاندانی شرف دی وجہ تو او دے مطلب ہے کہ تقوی پرہیزگاری دی وجہ تو ہن پیسے نو سلام ہے بزدلوں کے شہر میں منافقوں کے ڈیرے ہیں یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں ایک سریکی دا شاعر ہے شاکر شجابادی او آدھے جی میں تیز ہوا دے جھولے وچ بھا کہیں پاسے دھوں کہیں پاسے ایویں شاکر اج دیاں سنگتاں ہن دل کہیں پاسے منہ کہیں پاسے ٹھیک ہے نا جی اے اج دے تعلق ایویں ہی نے پیسے نو سلام ہے میرے نبی نے فرمایا کہ کسے دے ڈر دی وجہ تو جدو لوکی دی عزت کرن گے نا میرے نبی فرمایا پھر انتظار کرنا تو زمین وچ ہو سکتا ہے کہ دھسا دیتا جائے زلزلے اون سیلاب اون اللہ اکبر نمبر 10 فرمایا جدو گان وجان دے آلات کثرت نال ہون گے پہلا تے لوکی سینما جاندے سن ہن گھر وچ ایک نہیں کئی سینما نے منی سینما اے میرے نبی تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی فرمایا کہ کثرت دے نال گان وجان والے آلات ہون گے اور نمبر 11 فرمایا کہ جدو شراب و کباب دیاں مستیاں دے وچ لوگ راتاں گزارن گے نمبر 12 فرمایا کہ ایک انہاں لوکاں دی اے نشانی بھی ہوے گی امت دے آخری لوگ متقدمین گزرے ہوئے لوکاں دے اوتے لعنت کرن گے اپنے پیو دادے نو اپنے اسلاف نو برا بھلا کہن گے فرمایا وہ شریر لوگ ہون گے میرے نبی نے فرمایا کہ جدو اس قسم دے لوگ آگے پھر زلزلے تے پھر سیلاب تے پھر عذاب تہاڈا کی خیال ہے جڑے کمینے نبی پاک دے صحابہ نو نہیں معاف کر دے اے ہو جے لوگاں دے اوتے سیلاب نہ آن گے تے رب دی رحمتاں اترن گیاں پھر ہے جی
جڑے نبی پاک دے صحابہ نو بھونک دینے، نبی پاک دی آل نو بھونک دینے، اصحاب نو اور اولیاء کرام نو بھونک دینے، متقدمین نو اسلاف نو جڑے لوگ بھونک دینے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مینوں ایک جملہ یاد آ گیا، میں بول کے تے مائک چھڈن لگا۔ آپ فرماؤندے سن اسی تواڈیاں تحقیقاں نو مروڑ کے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے۔ فرماؤندے سن دھر دھر کتے ہو تسی اپنے مالکاں نو ہی پے گئے ہوئے۔ تو حضرات او دین دے محافظ سن، او وارث سن، او نبی پاک دے سپاہی سن، او عظیم لوگ سن جنہاں نو رتبے عبادت دے نال نہیں محمد دی زیارت دے نال ملے سن۔ حضرات محترم اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔